الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا 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 رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربنا زدنا علما عملا يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا ربنا زدنا علما وعملا یا ربنا زدنا علما وعملا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کروڑ بار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو پھر سے الحمد للہ رب العالمین اپنی محفل میں بٹھایا لا کر اللہ اکبر کبیرہ وہ بار بار یہی بتاتی ہوں کہ جو ذکر کے حلقے ہیں یہ جنت کے باغات ہیں ذکر کے حلقے جنت کے باغات ہیں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذکر کے حلقے یہ جنت کے باغات ہیں جب ان میں چلے جاتے ہو تو پھر جی بھر کے چرو سے مراد یہ کہ جب آپ محفل میں آ جاتی ہیں بیٹھ جاتی ہیں تو یہ کس کی محفل ہے اللہ کی محفل ہے اللہ رب العزت کی محفل میں صرف وہی آتے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ بلانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھیں نا لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ ہیں بلاتے بھی ہیں بہت سے لوگوں کو لیکن اکثر یہ ہوتا ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے بھئی آپ نہیں آتے جی بہت ٹائم ہمارا کنجسٹڈ ہوتا ہے ہمیں نہیں وقت ملتا اور یہ ہم آنا چاہتے ہیں لیکن نہیں آتے اور یہ وہ 100 طرح کی باتیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محفل میں بلاتے ہی نہیں سمجھ جائی نا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی محفل کے لیے پسند ہی نہیں کرتے تو وہ کیسے آ سکتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنی محفل میں بٹھاتے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہر طرح سے مستند کلام آپ تک پہنچتا ہے یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کوئی بات کرتی ہوں اس کے بعد ابھی میں بند کرتی ہوں تو وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کہی تھی آپ اس کی کوئی آپ کے پاس دلیل ہے یا کوئی ایسا الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نہیں 2-3 دلیلیں بھیج دیتی ہوں کہ بھائی یہ دیکھیں یہاں سے پڑھا یہ کتاب ہے یہ مستند کتاب ہے اور یہاں سے پڑھا ہے اور یہ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مستند کلام سے جوڑے ہوئے ہیں اور یہ تو سب کچھ اللہ ہی کی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ سلسلہ جوڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے لیے حق بات سننے کی حق بات پہ عمل کرنے کی حق بات کہنے کی حق بات کو چاروں دانگ میں یعنی چاروں عالم میں اللہ تعالیٰ حق بات کو پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرما دے کیونکہ علم وہ نہیں ہے جو آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے علم وہ ہے جس کو آپ ایک تو عمل کریں علم وہ ہے کہ جس پر آپ عمل کریں اور دوسری بات یہ کہ آپ بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں اور دوسروں کو بھی پیار سے سمجھا کر ان سے عمل کروائیں تو پھر انشاءاللہ پھر دیکھیں اس معاشرے میں کیسا تغیر و تبدیلی آتی ہے آپ کی محنت سے آپ کی کاوش سے چنانچہ جس موضوع پہ تھی میں جہاد کے
اسی موضوع پہ دوبارہ سے آتی ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ دیکھیں تھوڑی سی بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں جب نبی بنائے گئے تو لوگوں کو جب ایک بات بتائی کہ لوگوں تمہارا معبود تو ایک ہے صرف، تم کیا لات و عزا منات اور حبل اور بال نامی بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ تم نے کیا 360 بت بنائے ہوئے ہیں؟ تم نے اتنے سارے اپنے معبود بنائے ہیں، یہ تمہارے معبود یہ معبود نہیں ہے، معبود صرف ایک کا الہ ایک اللہ ہے، الہ ایک معبود ہے، کیا؟ صرف لا الہ، ایک ہی تمہارا معبود ہے، الا اللہ، مگر اللہ۔ وہ کون سا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی پرستش کے پوجا کے قابل نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ اب جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم وہ لگایا، نعرہ لگایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کے رب ہونے کا اور اللہ کے معبود ہونے کا نعرہ لگایا، تو اپنے بھی غیر ہو، اپنے بھی بیگانے ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زندگی کو انہوں نے عذاب بنا دیا۔ مسلمانوں کو جہاں دیکھتے تھے مارتے تھے، حق تلفیاں کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں دیکھتے تھے دبوچنے کی کوشش کرتے تھے، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو 13 سال تک، یعنی 53 سال، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور پھر 53 سال یعنی 50 اور 3 53 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم کی چکی میں پستے ہی رہے، ظلم کی چکی میں پستے رہے۔ پھر اللہ پاک نے 13 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو چیک کر لیا کہ ہاں بھائی یہ میرے بندے ہیں، مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اور کسی حالت میں مجھ سے ٹوٹیں گے نہیں، جڑے، اور یہ اب ان کی بڑی ٹریننگ ہو چکی ہے، تربیت ہو چکی ہے، یہ بڑے مستقل مزاج ہو چکے ہیں، بڑے صابر ہو چکے ہیں، اور اللہ کے لیے فنا فی اللہ ہو چکے ہیں، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ کہا کہ اب آپ کیا کریں، اب آپ جو ہے آپ کیا کریں، اب یہاں سے موو کر جائیں، چلے جائیں، ہجرت کریں، دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں جانا، یا ایسی جگہ جانا جیسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی پہلی 2 ہجرتیں کروائیں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی طرف۔ وہ دونوں ہجرتیں کیوں کروائیں؟ اس میں نبی بابا تو وہ دو ہجرتیں کیوں کروائیں؟ وہ دو ہجرتیں اس لیے کروائیں کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہیں تھے۔ پہلی ہجرت 18 یا 22 یا 20 لوگوں کی ہوئی، کہیں کوئی تفسیر، کہیں دوسری، پھر 82 کے قریب ہوئی۔ اس کے بعد تیسری ہجرت جو ہوئی، تو تیسری ہجرت جو ہوئی اللہ پاک کے حکم سے، وہ کہاں ہوئی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے کروائی، اور حضرت کیا کہتے ہیں اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور آپ نے ہجرت کی الحمدللہ۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے 13 سال بعد حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ یہ دارالکفر چھوڑیں، یہاں بہت لوگوں نے آپ کو ستایا ہے، اب آپ جائیے کہاں پر؟ مدینہ شریف میں جائیے۔ اور مدینہ شریف میں جاتے ساتھ ہی پہلا سال ابھی ختم نہیں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یہ سمجھ لیں دوسرا سال بس لگا ہی ہے۔ تو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت کی تھی نا، تو ربیع الاول کے بعد جو ہے دوسرا مہینہ ربیع الثانی، اور پھر جمادی الاولیٰ، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان، یعنی ایک سال کوئی 5 مہینے 4 مہینے کوئی لگ بھگ ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ بدر پیش آیا۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس وقت تو نہیں کہا تھا کیونکہ اس وقت مسلمان مائنورٹیز میں سے تھے، اقلیت میں سے تھے، کم تھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی جہاد کو حکم نہیں دیا۔ لیکن اب جب مسلمانوں کو ایک طاقت مل گئی، یعنی ایک سکون کا اڈا مل گیا، ایک ٹھکانہ مل گیا، اور پھر ساتھ میں کون مل گئے؟ انصاری صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہاتھ پر مرنے اور جینے کی بیعت کر لی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے، زیادہ تعداد میں تھی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اب کہا کہ اب وہ حالات ایسے پیدا کیے، اور یہ حالات آپ کو کیسے پتہ چلیں گے؟
بہت اچھی طرح ڈیٹیل سے انشاءاللہ پیر سے جو کلاس ہوگی اس میں سورہ انفال کا جو ہے شروع ہوگی، اور ایک ایک پوائنٹ سے انشاءاللہ بات اللہ نے چاہا اللہ کروائیں گے۔ اور اگر آپ لوگ پلیز اگر یہ صرف اس کے لیے جوائن کر لیں اور پیپر دینا شروع ہو جائیں، بہت آسان پیپر ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہوتا، آپ کو سلیبس بھی آ جائے گا، دو کوئی 3-4 دن پہلے آپ کو تیاری کے لیے وقت بھی مل جائے گا تھوڑا سا۔ دیکھیں آپ اس راستے میں جو سیاہی استعمال کریں گی، جو قلم استعمال کریں گی، جو وقت لگائیں گی، جو 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 محنت کریں گی، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ کاوشیں، یہ محنتیں آپ کی دامن اعمال میں تلیں گی، یہاں تک کہ جن کاپی پینسل سے آپ لکھ کر یاد کریں گی یا لکھ کر پیپر دیں گی، وہ لکھاوٹ بھی آپ کے نامہ اعمال میں آپ کی نیکیاں بن کر تلیں گی۔ اب یہاں پر پھر آتے ہیں کہ اب آپ نے دیکھا تھا فلسطین میں کس طرح ظلم ہوتا رہا، افغانستان میں کس طرح ظلم ہوتا رہا۔ افغانستان میں تقریباً 25 ملکوں نے حملہ کیا، رشیا نے، امریکہ نے، اس کے ساتھ فرانس نے، کینیڈا، سارے ملکوں نے مل کر حملہ کیا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں پر طالبان نے اللہ کے حکم سے اللہ سے جڑے رہے اور جہاد کو جاری رکھا، جبکہ نہ ان کے پاس اتنے لوگ تھے اور نہ ان کے پاس اتنا پیسہ تھا، نہ ان کے پاس افرادی قوت بھی اتنی نہیں تھی، اور نہ ان کے پاس ہتھیار تھے، لیٹسٹ ہتھیار بھی نہیں تھے۔ انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ، کبھی پتھر اٹھا کے مارے۔ ایک دفعہ میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ہی پڑھا کہ افغانستان کی مہم میں جب امریکہ نے حملہ کیا تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ امریکہ کا جو ہے نا ٹینکر آ رہا تھا، یعنی ٹینک آ رہا تھا، اور ہم لوگ سارے اس وقت کھانا وغیرہ کچھ کھا رہے تھے بیٹھ کے، تو اسی راستے سے آیا۔ اب ہم نے تو دیکھا دور سے، ہم بھاگ لیے کہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک دوست جو تھا نا وہ ذرا موٹا تھا، اس سے آرام سے اٹھا نہیں جاتا تھا، اتنی دیر میں ٹینک، آپ کو پتا کتنی تیز رفتار ہوتے ہیں، وہ آ گیا۔ تو اس کو تو اور کچھ نہیں سوجا، ان کے اتنے ایمان کامل تھے کہ اس نے مٹی اٹھائی اور اللہ کا نام لے کے مٹی ادھر ٹینک کی طرف پھینکی۔ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں، مٹی ٹینک پر کیا گئی ہوگی، آپ خود سوچیں نا، ماشاءاللہ عقل مند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اپنے کلام پاک کی برکت سے اور اس کے یقین کی برکت سے، اس کے یقین محکم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس ٹینک میں آگ لگا دی، اور الحمدللہ رب العالمین، اور وہاں کہتے ہیں ہمارے ساتھی کو کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ لوگ سارے جل کے مر گئے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، یاد رکھیں جو بھی اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، اب جیسے اس وقت الحمدللہ رب العالمین جس طریقے سے ماشاءاللہ سے حماس کے ہمارے مجاہدین لڑ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کو اپنی پناہ خاص میں رکھے، اللہ ان کی اٹھتے بیٹھتے ہر طرف سے نگہبانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے۔ تو وہی اب انشاءاللہ تعالیٰ اب اللہ نے چاہا وہ شروع بھی ہو جائے گا اللہ کے حکم سے، تو تھوڑے دنوں کی یعنی 2 دن کی بات ہے، سورہ انفال میں ایک ایک بات سمجھ آ جائے گی کہ دیکھیں آپ جب تک کوئی آپ کو مارتا رہے گا نا، مار کھاتے رہیں گے، اگلا بھی مارتا رہے گا۔ جب آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اٹھیں گے اور اس کی جگہ ایک کے تھپڑ کے بجائے دوسرا تھپڑ بھی ماریں گے، تو اگلے کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی اب مجھے تھپڑ کھانے بھی ہوں گے اگر ماروں گا، ٹھیک ہے، تو وہ سوچ سمجھ کے یعنی آپ پر ہاتھ ڈالے گا۔ اب یہاں پر وہی جہاد کا سلسلہ تھا جو کہ بتا رہی ہوں کہ آیا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا کوئی وہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے، یا ایسے ہی جو ہے ہم کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج وہیں سے شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جب مسلمانوں کا لشکر دشمنوں کے شہر یا بستی کے قریب پہنچے تو مجاہدین یا ان کے امیر کو کہنا چاہیے اللہ اکبر خریبت، اللہ سب سے بڑا ہے، خدا کرے تباہ ہو جائے۔ تو کیا ہے، اب آپ لوگ بھی یہ دعا پڑھ سکتی ہیں اس وقت فلسطینی مجاہدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اللہ اکبر خریبت، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، خدا کرے یہ تباہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اب لفظوں کی جگہ شہر کا نام لے لیں، پھر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں کہ انا اذا نزلنا بساحت قوم فسا صباح المنظرین، اور ساتھ میں بے شک ہم جب کسی دشمن قوم کے میدان میں اترے تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا خوف، ہمارا روب ان پہ ڈال دے، اور ان کی ابتدا ہی بہت بری ہو، اور وہ جو ہیں وہ کیا کریں، مار کھائیں اور ناکام ہو جائیں، ٹھیک ہے۔
تو جب مجاہدین دشمن سے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں تو امیر لشکر جو چاہیے کہ مجاہدین کو خطبہ دے جس میں انہیں ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے کی دعوت دے اور جہاد کے آداب سمجھائے. پھر دعا پڑھے اللہم منزل الکتابی ومجری مجرى الصحابی وحازم الاحزابی اہزمہم وانصرنا علیہم. اے اللہ کتاب اتارنے والے بادلوں کو چلانے والے، اللہم منزل الکتابی، اے اللہ کتاب اتارنے والے اتارنے والے مجرى الصحابی، اے اللہ بادلوں کو چلانے والے وحازم الاحزابی اور لشکروں کو شکست دینے والے، اللہ ان دشمنوں کو شکست دے دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے. اس دعا کو یاد کر لیں اللہ کے حکم سے. اور یہ بھی ہے حملے کے وقت میں کون سی دعا پڑھنے؟ ربی بکا اقاتلو و بکا اساولو ولا قوت الا بک. اے میرے رب تیری ہی مدد سے میں جنگ کرتا ہوں اور تیری ہی مدد سے میں حملہ کرتا ہوں اور کوئی طاقت اور قوت نہیں بجز تیری مدد کے. اب دیکھیے اگر یہ چیز برا سمجھی جاتی اور اس کی جیسے لوگ کہتے ہیں جی دہشت گرد بنا دیتا ہے اسلام، تو اگر یہ چیز بری ہوتی تو کیا قرآن میں کیا حدیث میں یہ ذکر ہوتا کبھی؟ اب آپ دیکھ لیں نا قرآن میں 400 450 آیتیں دیکھ لیں آپ جہاد کے بارے میں. تو اگر دشمن مسلمانوں کا محاصرہ کر لیں یعنی مسلمانوں کو کہیں قید کر دے، یعنی کسی جیسے مسلمان کسی شہر میں تو ہر طرف سے دشمن ان پر جو ہے محاصرہ کر لے، تو یہ دعا پڑھیے اللہم استر عوراتنا وعامر رواتنا، اللہم استر عوراتنا وعامر رواتنا، اللہم استر عوراتنا وعامر رواتنا. یہ وہ دعا ہے اگر آپ لوگوں کو کسی قسم کا خوف ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کو سفر میں لیٹ ہو گئے، مثال کے طور پہ گاڑی خراب ہو گئی، بڑی مشکل سے گاڑی ٹھیک ہوئی، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ٹائر پنچر لگنے میں ہو گیا اور پھر بڑی مشکل سے آپ نے سفر شروع کیا، پتہ چلا رات کا 1 بج رہا ہے 2 بج رہے ہیں. اب ایک دم سے خوف سوار ہو جاتا ہے تو آپ یا کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، اگر کوئی کسی کو تھریٹ دے دے یعنی دھمکی دے دے کہ آج میں تمہارے گھر میں آؤں گا، چوری کروں گا، ڈاکہ ڈالوں گا، تم لوگوں کو پکڑوں گا، اس طرح کی بھی حالات ہو جائے، یا کوئی آپ کو پتہ چل جائے کہ آج امکان ہے کہ زلزلہ آ جائے گا، تو آپ کیا پڑھیں؟ دل جو پریشان ہو جاتا ہے نا، دل بڑا اتھل پتھل ہو جاتا ہے، دل بے سکون ہو رہا تو پڑھیے اللہم استر عوراتنا وعامر رواتنا، اے اللہ تو ہماری کمزوریوں کو چھپا لیجیے، اللہم استر عوراتنا وعامر رواتنا، اور ہمارے ڈر اور خوف کو امن میں بدل دے. ذرا سا بھی دل گھبرائے آپ اسے پڑھ کے دیکھیں، 3-4 دفعہ پڑھیں گی. اللہ جانتا ہے جیسے آپ کمرے میں سو رہی ہیں آپ کو لگ رہا ہے جیسے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گھر میں آ گیا ہے، آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر کوئی عمل کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سنبھال لیں گے. تو اگر دشمن کے اچانک حملے وغیرہ کا ڈر ہو تو یہ پڑھیے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ ہم تجھ کو ان دشمنوں کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں اور ان کے شرور سے تیری پناہ میں آتے ہیں. یعنی اے اللہ ہمارے اور دشمن کے درمیان تو کھڑا ہو جا اور ان کو اچھی طریقے سے بھگت. ٹھیک ہے نا. اگر زخمی ہو جائیں تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے کہ اگر کہیں زخم آ گیا جنگ کے دوران، غزوے کے دوران، تو سفر جہاز سے واپسی پر جب مجاہد کسی بلند مقام پر پہنچے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیے اور اس کے بعد دعا پڑھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آئبون تائبون عابدون ساجدون سائحون لربنا حامدون. صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے تمام ملک اور اسی کی ہے سب تعریف اور وہی ہر چیز پر قادر ہے. ہم سفر جہاد سے واپس آئے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کو سجدہ کرنے والے ہیں، اسی کی راہ میں سفر کرنے والے ہیں، ہم اپنے پروردگار کی حمد کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور اس نے تنہا دشمنوں کی
فوجوں کو شکست دے دی. یعنی اللہ تعالیٰ بالکل تنہا تنہا ہے, کسی کی مدد نہیں چاہیے ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ سورج کو نکالتے ہیں بغیر کسی مدد کے. اللہ تعالیٰ جھرنوں کو چلاتے ہیں, سمندر کو چلاتے ہیں بغیر کسی مدد کے. اللہ تعالیٰ دریاؤں کو بہاتے ہیں بغیر کسی مدد کے. اللہ تبارک تعالیٰ چاند کو نکالتے ہیں بغیر کسی مدد کے. جب مجاہدین اپنے شہر کے قریب پہنچ جائیں تو شہر میں داخل ہونے تک برابر یہ کلمات پڑھیں. کیا کہ آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون, کہ کیا مطلب, ہم سفر جہاد سے لوٹنے والے ہیں, اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرنے والے ہیں, اپنے رب کی عبادت اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اور پھر کیا پڑھیں, اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی, اے اللہ تو میری مغفرت فرما دیجئے اور مجھ پر رحم فرما دیجئے, مجھے ہدایت دیجئے, مجھے روزی عطا فرمائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انتقال سے چند روز قبل بستر علالت پہ, جب وہ بالکل بیمار تھے, یعنی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں تھے, بستر علالت پر سے ہی شام اور فلسطین کی سرحدوں کی خبریں سن کر جنگ روم کی تیاری کا حکم دے دیا. جب انہیں خبر پہنچی نا تو انہوں نے کہا روم سے آج شام اور فلسطین کی سرحدوں کی خبریں آ رہی ہیں نا. اس وقت بھی شام اور فلسطین کی سرحدوں کی خبریں سن کے جنگ روم کی تیاری کا حکم دیا, کیونکہ یمامہ اور یمن کے فتنوں اور عرب کے عیسائیوں کی سازشوں نے رومیوں کو پھر ملک عرب کی طرف متوجہ کیا تھا. ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا, رومی کون ہے, عیسائی ہیں, اور آج عیسائیوں کی مدد سے ہی یہ یہودی کام کر رہے ہیں نا. آپ نے دیکھ لیں امریکہ کی مدد سے یہ کام ہو رہا ہے, اسرائیل کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار جماعت جلیل القدر صحابی اور کمانڈر حضرت اسامہ بن زید کو, یعنی زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا. اور یہ بہت چھوٹی سی عمر میں تھے, اور بعد میں اس وقت اللہ کے نبی کا بعد میں انتقال ہو گیا تو لوگوں نے کہا بھائی اتنے چھوٹے کو نہ بھیجو. تو حضرت ابو بکر صدیق کو اتنا غصہ چڑھا, کہا جب اللہ تعالیٰ نے کے نبی نے ان کو مقرر کر دیا تو تم کون ہوتے ہو جو فیصلے پہ اعتراض کرو. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا, جس نے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 برس کے فاصلے تک دور کر دیں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے ایک دن کا روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 برس کے فاصلے تک دور کر دیں گے. یعنی جہنم کی گڑگڑاہٹ تک نہیں سن سکے گا, جہنم کی گرمی اس تک نہیں پہنچ سکے گی, جہنم کی جو ہے نا آواز اس تک نہیں پہنچ سکے گی. تو کیا آپ نے بھی کچھ کیا ہے؟ اب دیکھیں کس طرح فلسطین میں جہاد ہو رہا ہے. کیا آپ نے افغانستان کی جہاد میں کوئی کنٹریبیوشن کی تھی؟ اگر نہیں کی تو ابھی زندہ ہیں ہم الحمدللہ. اب اپنی مالی اور ہر طرح سے دعا کے حساب سے مالی جانی امداد کیجیے ان کے ساتھ, جتنا آپ کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, لوگوں کو الحمدللہ ترغیب دیجیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر تم فلسطین میں یعنی ان کی شام والوں کی مدد نہیں کر سکتے نا, تو پھر تم ان کے لیے دیا جلانے کے لیے تیل ہے, جو تیل ہی بھجوا دو صرف. تو یہ مفہوم حدیث ہے. اچھا, تو اب یہاں پر سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ عزیز بہنوں, آج جہاد کی دعوت دینے کی سخت ضرورت ہے. اللہ پاک نے ہمیں اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا جب تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. اب دیکھیں کتنا یہ اس وقت اسرائیلیوں کا فتنہ, یہودیوں کا کتنا فتنہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اس سال بھی اور پچھلے سال بھی, کس طریقے سے جو بیچارے اعتکاف میں بیٹھے تھے, جو نماز پڑھنے آتے تھے مسجد اقصی میں, ان کو کس بری طرح سے مارا ہے ان لوگوں نے. کیسے عورتیں بچوں کو شہید کیا, کیسے چھوٹے سے بچے کو آج سے سال 1.5 سال پہلے وہ اس کو پکڑا اور اس کو بری طرح سے اس کو دبایا اور اس کو مار دیا. تو یہ تب تک ہمت ہوگی جب تک ہم کھڑے نہیں ہوں گے. جب اگلے کو پتا ہوگا کہ کوئی ہمارے بچوں کو ہم ان کے بچوں کو ہاتھ لگائیں گے, بدلے میں ہمارے بچوں کو بھی یہ ماریں گے, ہمیں بھی ماریں گے. اچھا, فتنہ باقی نہ رہے, یعنی فتنے کا معنی کافروں کا طاقتور ہونا ہے. کیونکہ جب کافر طاقتور ہوں گے تو پوری قوت سے کفر کو پھیلائیں گے اور دنیا میں گندگی اور غلاظت کو عام کر دیں گے, بے حیائی کو عام کر دیں گے, شراب کو, زنا کو عام کر دیں گے وہ, اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچائیں گے, جیسا کہ آج ہو رہا ہے. مگر مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بوسنیا کے ہزاروں مسلمان بغیر کفن
اور بغیر نماز جنازہ کے زمین میں گاڑ دیے گئے۔ کشمیر میں چھوٹے بچوں کو تندوروں میں جلا دیا گیا، مگر مسلمان ابھی جہاد سے ناآشنا ہیں۔ اس لیے عزیز بچوں، عزیز بہنوں، ان مبارک احادیث کو یاد کریں اور پھر ایک ایک مسلمان تک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پہنچا دیجئے۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں جہاد کے بارے میں۔ جہاد کی فرضیت قرآن مجید سے تو ثابت ہے، کیا حدیث شریف سے بھی جہاد کی فرضیت معلوم ہے؟ جی ہاں، کئی احادیث میں جہاد کی فرضیت کو بہت بڑی وضاحت کے ساتھ کہا فرمایا گیا۔ مثلا آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ اسم منی مالہ ونفسہ الا بحقی وحسابہ علی اللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، مجھے حکم دیا گیا، یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو اس نے اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا۔ یعنی اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اس پہ تلوار نہیں چلاؤں گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سوائے اسلامی حق کے۔ یعنی اگر اس نے کوئی ایسا جرم کیا جس کی شرعی سزا اس کی جان یا مال بنتی ہے، یعنی کسی کا قتل کر دیا مومن کا، تو مومن کا قتل کے بدلے میں قصاص ہوتا ہے نا، قتل ہی کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے، میں اس سے لڑ رہا ہوں اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب اس کی جان اور مال میرے سے محفوظ ہے، سوائے اس کے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے یعنی مرتد ہو جائے، یا پھر یہ کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو پھر قصاص کے بدلے میں مارا جائے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ آگے کیا جہاد کا تمام عمل سے افضل ہونا حدیث شریف سے ثابت ہے؟ یہ بتائیے۔ فرمایا ہے بے شک جہاد کا دوسرے تمام نیک اعمال سے افضل ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ای الاعمال افضل، قال ایمان باللہ و جہاد فی سبیلہ۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اعمال میں سب سے افضل کون سا عمل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پر ایمان لانا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ما من شیء ما من شیء افضل من عملک الا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ تمہارے اعمال میں جہاد فی سبیل اللہ ہی سب سے افضل عمل ہے۔ بعض حدیث میں نماز کو اور بعض دوسری حدیث میں بعض دوسرے اعمال کو سب سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ ان تمام حدیث کا آپس میں کوئی تضاد یا ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ مختلف حالات میں، اب دیکھیں نا اس وقت جنگ جاری ہے نا، اب اس وقت جہاد فرض ہے، ٹھیک ہے نا، اگر ہر طرف سکون ہو اور یہ بات آ رہی ہو کہ لوگ بچے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، تو اس وقت کیا ہو جائے گا، فرضیت کس کی آ گئی کہ اس پہ زیادہ زور کس پہ ہوگا کہ بھئی بچوں کو بتایا جائے کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ اگر کوئی سب حالات بالکل صحیح ہیں، کسی دشمن کا ڈر نہیں ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے، پھر اس وقت نماز سب سے زیادہ فرض عمل ہو جائے گی۔ یہ موقع مناسبت سے تھوڑا بہت چینج ہوتا رہتا ہے۔ کیا جی ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ جہاد کو تمام اعمال میں بہتر قرار دیا آپ نے۔ خیر اعمالکم اعمالکم الجہاد، تمہارے اعمال میں سب سے بہتر جہاد ہے۔ آگے چونکہ جہاد میں دونوں مرغوب چیزیں جان اور مال کی قربانی ہے، اور جہاد کا فائدہ سب مسلمانوں کو پہنچتا ہے، اس لیے اس کا خیر الاعمال ہونا واضح ہے۔ اب لڑائی کون ہے افغانستان میں؟ ہمارے مجاہدین طالبان، لیکن اس وقت وہاں کی عورتیں بھی سکون میں ہیں، وہاں کے بچے بھی سکون میں ہیں، اور وہاں کے بوڑھے بھی سکون میں ہیں الحمدللہ۔ مشرکین اور دوسرے اسلامی دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کو کن کن چیزوں سے جہاد کرنا چاہیے؟ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، یعنی جب مشرکین کے خلاف اپنی جان مال اور زبانوں سے جہاد کرو، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو بتائیں کہ شرک نہیں کرنا، آپ نے بت پرستی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور مجاہدین کی مدد کریں جان سے بھی اور مال سے بھی۔ جان اور مال سے جہاد کرنے کا معنی تو واضح ہے، زبان سے جہاد کرنے کا معنی ان کی شدید مذمت کرنا اور ایسی باتیں کرنا جس سے انہیں تکلیف ہو۔ یعنی اب دیکھیں کیا ہو رہا ہے
کہ کتنے ہی گروپس کو بند کیا جا رہا ہے. جس گروپس کو میں نے جوائن کیا ہوا ہے القدس لنا، اب اس کو بار بار یہ بین کرتے ہیں ان کے نمبروں کو کہ اتنی سچی خبریں وہ ساری تصویروں کے ساتھ دے رہے ہیں. تو دشمن نہیں چاہتا کہ میری میرے پر کیچڑ اچھالا جائے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں کو بتائیں گی کہ دیکھو ہمارے دشمن کیا چال چل رہا ہے، کیسے یہ یہودی آئے تھے، تھوڑی سی جگہ مانگی تھی، فرانس کے کہنے پہ، برطانیہ کے کہنے پہ ان کو رکھا تھا، اور پھر کیسے انہوں نے آہستہ آہستہ سارے فلسطین کو اسرائیل بنا لیا، اور اب ذرا سی زمین جو ہے، ذرا سی زمین وہ صرف فلسطینیوں کے پاس ہے، اور اس کو باوجود ان پر ہر گھڑی ہر وقت ظلم ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں آپ بتائیں گی، اور بتائیں گی کہ ہم بائیکاٹ کریں گے، ان کی معاشیت ختم ہوگی. جب کسی آدمی کی، دیکھیں نا، آپ کے ایک مثال ہے، کسی کے گھر میں جو کام کرنے والے ہیں وہ ان کا جو ہے پروموشن ہوتی رہے، ان کی تنخواہ آتی رہے، اور صحیح تنخواہ آتی رہے، تو گھر والے سب خوشحال ہیں. اور اگر نوکری سے جواب مل گیا گھر والوں کو، اب ان کی فکر کا کیا ہو گئی، وہ اپنے کھانے کمانے کو سوچنے لگیں گے، پھر وہ اس طرح کے پنگے نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے، بائیکاٹ کرنا ہے. اور بائیکاٹ دیکھیں، بائیکاٹ کب ہوا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہودیوں سے لڑ رہے تھے اور محاصرہ کیا ہوا تھا، لیکن بات بن نہیں رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے درختوں کو کاٹ دو، کیونکہ ظاہر ہے اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا نا، کھجوریں پکی، کھجوریں بیچی، پھر ہم نے ضرورت کا سامان، اپنے کپڑے چپڑے اور اسلحہ لے لیا. تو جب یہ درخت کاٹنے شروع ہوئے تو وہ لوگ چیخ اٹھے، پھر کھلے دروازے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سوشل بائیکاٹ کیا تھا. شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں اب 3 سال اپنے قبیلوں کے ساتھ رہے تھے، آپ کے چچا جان ابو طالب بھی آپ کے ساتھ رہے تھے. تو 3 سال بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ معاہدہ جو انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگایا ہے، وہ میں نے دیمک کو حکم دیا اسے کھا لو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑا، کتنا بڑا معجزہ تھا. شعیب ابی طالب کی گھاٹی اتنی دور ہے، مقام قد پر یا قدید پر، وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جا کر اپنا معاہدہ دیکھ لو. وہ معاہدہ کھول کے دیکھ لو، جس ڈبے میں رکھا ہے یا جو بھی رکھا ہے تم نے، جہاں بھی لٹکایا ہے، وہ معاہدہ میں صرف لفظ اللہ بچا ہے، باقی سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے واقعی ایسا ہوا. اور یہ کتنا بڑا معجزہ تھا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور کفار کے دل پہ کیسی چوٹ تھی، لیکن یا رب وہ نہ سمجھے ہیں، نہ سمجھیں گے میری بات. جان و مال سے جہاد کرنے کا معنی تو واضح ہے، زبان سے جہاد کرنے کا معنی اس کی شدید مذمت کرنا. اب ہمیں چاہیے ہم یہودیوں کی شدید مذمت کریں، ہندوؤں کی شدید مذمت کریں، اور بشیر الاسد جو شیعہ ہے اس کی بھی لوگوں کو بتائیں، اور ان کے لیے جو ہے ان کے نیست و نابود ہونے کی دعا کریں، اور لوگوں کو بتائیں، تاکہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں دوسرے لوگوں کو بتائیں، تاکہ ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ ہو اور ان کے رستوں کو بند کیا جائے. تو آپ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کرنے کے لیے گئے تھے نا. حضرت ابو سفیان کا جب پتہ چلا تھا کہ وہ قافلہ لے کے جا رہے تجارت، تو تجارت پر ضرب لگانی تھی نا، بائیکاٹ کروانا تھا نا، یعنی تجارت پہ ضرب لگانے کے لیے آپ گئے تھے نا. پھر کیا ہوا، لڑنی پڑ گئی جنگ آپ کو، پہلی اسلام کی غزوہ بدر. تو کیا کرنا، ایسی باتیں کرنا جن سے انہیں تکلیف ہو اور انہیں آگ لگ جائے. آج کل کے اسلام دشمنوں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ مسلمانوں کا جہاد کی دعوت دینا ہے اور سننا ہے. جب وہ کسی مسلمان کو جہاد کا نام لیتے سنتے ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں، ما ترک قوم نیل جہاد الا امہم اللہ بالعذاب. جو قوم بھی جہاد چھوڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمومی عذاب لا دیتے ہیں، لے آتے ہیں. جو قوم بھی جہاد چھوڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمومی عذاب لاتے ہیں. جہاد چھوڑ کر بیٹھ جانے والی قوم کمزور اور بے بس ہو جاتی ہے، اور اس کے دشمن طاقتور سے طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ہر طرف سے جہاد چھوڑنے والی کمزور قوم کو گھیر لیتے ہیں. اور ہر شعبے اب دیکھ لیں کس طریقے سے، کوئی مسلمان ملک نہیں کچھ سک رہا، بول نہیں رہا، دیکھ لیں، اور ہر شعبے اور ہر میدان میں اسے رسوا کرتے ہیں. اسی طرح جہاد چھوڑنے والی قوم آپس کے اختلافات اور اندرونی لڑائیوں کا شکار ہو جاتی ہے. اس سے بڑھ کر عمومی عذاب اور کیا ہوگا. اب دیکھیں نا، گھر والے اگر آپس میں لڑیں گے تو وہ دشمن سے کیا لڑیں گے،
اگر وہ پیار محبت سے رہیں اور دشمن کے خلاف آپس میں اتفاق کر لیں تو پھر کیا ہے، دشمن کو منہ کی کھانی پڑے گی. اس لیے اگر جہاد نہیں کریں گے آپ کا غصہ نہیں نکلے گا، آپ کا غصہ نہیں نکلے گا تو پھر کیا ہے، آپ گھر والوں پہ غصہ نکالیں گے. جہاد میں جو یہ مٹی یا غبار مجاہد کے جسم پہ لگتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مغبرتا ما عبدن فی سبیل اللہ فتمسہ النار، جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے، یعنی اس کے پیروں پہ مٹی پڑ گئی یا اس کے منہ پہ مٹی پڑی، اسے جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. سوچ لیں، یہ کہا میں بار بار حدیثیں سنا رہی ہوں بھائی پڑھ پڑھ کے، تاکہ یہ نہ کل کو کہا جائے جی اپنی طرف سے بات بول بول کے بتا دی. نہیں جی، میرے ہاتھ میں کتاب ہے تعلیم الجہاد مولانا محمد مسعود صاحب کی. بڑا ان کا قصہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ضرور سناؤں گی اگر یاد تھا. جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوئے، مغبرتا قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار. بخاری صحیح شریف کی حدیث ہے، جس بندے کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں گے اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. کیا قوم، برادری یا مال کے حصول کے لیے لڑنا بھی جہاد ہے؟ ٹھیک ہے، اب سنیں. بعض صحابہ سفر جہاد کے 2 دن دوران جان بوجھ کر پیدل چلتے تھے تاکہ اس مقدس راستے کے غبار کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، یعنی ان کے پیروں پہ مٹی لگے اور مٹی ان کے منہوں پہ لگے تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ثواب دے. کیا قوم، برادری کیا دیکھیں آپ اپنی قوم سے لڑیں ایسی فضول میں، جی میں اس کے گھر آیا تھا اس نے مجھے کچھ کھلایا نہیں پوچھا نہیں، آپ لڑ پڑے. یا اپنی برادری سے کوئی پنگا لے لیں کہ میں نے اس کی بیٹی نہیں لینی اس کی بیٹی لینی ہے، ایسی لڑائیاں. یا مال کے حصول کے لیے، یعنی آپ کیا کریں اپنے بہن بھائیوں کے مال پر، ایک مثال ہے کوئی شخص اپنے بہن بھائیوں کی وراثت کو کھا جائے تو کیا اس کے لیے لڑنا بھی جہاد فی سبیل اللہ؟ ہرگز نہیں. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. مسلم کی حدیث ہے، جو شخص اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑے وہ اللہ کے راستے میں ہے. جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، دنیا سے فتنہ فساد کا خاتمہ اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہے. اسی عظیم مقصد کے لیے مسلمان اپنی جان اور مال قربان کرے تو وہ مجاہد ہے. جبکہ قرآن اور برادری پر لڑنا مرنا تو جہالت اور عذاب ہے. بھئی آپ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ آپ کی بہن نے آپ کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، بڑی بہن تھی تو اب آپ اس کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو بھائی یہ جہاد نہیں ہے. جہاد کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے. کہ یہ جو اب کیا ہے، وہ مسجد اقصی میں دیکھو جانے نہیں دیتے. وہ مسجد اقصی جس کو دوبارہ سے بتاؤں گی آپ کو، آپ جو پہلے لوگ نہیں آئے وہ سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل برداشتہ تھے. کن 2 باتوں سے؟ ایک تو قبیلہ ثقیف کے پاس گئے تھے طائف میں، اور قبیلہ ثقیف کے تینوں سرداروں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیر لیا اور بکواس کی کہ ہم نہیں تمہاری بات سن رہے. ایک نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں نبی ملا تھا، تم جیسا نبی بنا ڈالا. اور تیسرے نے کہہ دیا اگر میں تیری بات سنوں گا تو پھنس جاؤں گا، مجھے عمل کرنا پڑے گا، میں تیری بات ہی نہیں سنتا، نعوذ باللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مارا اور وہاں کے لوگوں نے پتھروں سے مارا اور آپ کا دل بڑا صدمے سے وہ تھا. اور پھر 2 صدمے اور آئے کہ 3 دن کے اندر اندر آپ کی پیاری بیوی اور آپ کی پیاری چچا جان ابو طالب اور اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ 2 صدمے ہو گئے نا، مطلب ادھر طائف کا صدمہ یہ والا صدمہ، یعنی یہ 3-4 صدمے مل گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں پہلی ہستی پہلا بزرگ، دنیا میں کہہ رہی ہوں، دنیا میں کائنات میں کہہ لو کہ پہلے ہستی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بلایا اور اپنا دیدار ایسے کہ ایک کوس کے فاصلے پہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، یعنی آمنے سامنے ٹیبل ٹاک ہوئی اللہ کی نبی کی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے اٹھاؤ؟ حرم کے پاس سے. حرم وہ جگہ حرم میں شامل ہے، وہ جگہ مطاف اس میں شامل ہے، اللہ کے حکم سے مطاف کے قریب ہی ہے، یعنی بیت اللہ کوئی دور نہیں ہے. اس جگہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا گیا اور لے کے گئے براق پر حضرت جبریل امین.
آپ کو لے کر گئے، ہوا میں یہ سفر طے ہوا. قرآن پڑھ لیں، یہ سفر طے ہوا، یہ کوئی خواب نہیں دیکھا تھا میرے نبی نے، بنا خواب میں تو آپ بھی اڑ سکتی ہیں، اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھ سکتی ہیں، خواب میں آپ بھی دیکھ سکتی ہیں کہ آپ آسمان کی سیر کو گئی. تو پھر آپ کسی کو بتائیں گی تھوڑی؟ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر نہ کرتے. یہ تو بہت بڑا معجزہ تھا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لے جانے سے پہلے اس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کروانے سے پہلے آپ کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اللہ کے حکم سے. کون؟ جبریل امین لے کے گئے. اور جب مسجد اقصیٰ میں آپ نے اپنی سواری کو، اپنے براق کو باندھا اور باندھ کر بتایا کہ اپنے گھر کے دروازے بند کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو، اور اپنی سواری کو، اپنے جانور کو پہلے باندھو یا اپنی گاڑی کو خود لاک کرو اور اس کا حفاظت کا انتظام کرو، پھر اللہ پہ چھوڑو. یہ بات بتائی. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں ان کی، یعنی بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے تمام انبیاء کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی قطاریں بنوائی نماز کے لیے، 2 رکعت نماز کے لیے. اس میں سارے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس میں فرشتوں کی بھی قطاریں ہوئی. وہ کہتے ہیں فرشتوں کی قطاریں جب زمین وہ نہیں تھی تو ہوا میں پھر خلا میں بنی. واللہ عالم، قرآن شریف سے نہیں، ویسے تفسیروں میں پڑھ کے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ چاہتے. اچھا، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا؟ حضرت جبریل امین نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا، امام الانبیاء کا، پیغمبر الانبیاء کا، اور ہاتھ پکڑا اور آگے کھڑا کر دیا. اب اللہ 2 باتیں ہیں اس میں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ابا حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے، ان کو چاہیے تھا باپ کو، لیکن نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، امام الانبیاء کو کھڑا کیا گیا. ادھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا اور باپ، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم بھی تھے، لیکن نہیں، کس کو کھڑا کیا گیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا گیا امامت کے لیے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے مسجد اقصیٰ میں کیوں لے جایا گیا؟ ارے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، مسجد حرام میں، وہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر تھا. مسجد نبی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر تھا. خیر، تب تک تو مسجد نبی بنی نہیں تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے. ایک مثال ہے. چلو مسجد نبی کو چھوڑتے ہیں، مسجد حرام کو یعنی بیت اللہ شریف کو لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا نا کہ یہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ٹھہرو، میں سارے نبیوں کو بھیجتا ہوں، تم امامت کراؤ. نہیں، حالانکہ اس مسجد میں ثواب بھی زیادہ ہے. نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ دن آنا ہے آج. اب لڑائیاں ہونی ہیں ایسی. اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے کر آئے حضرت جبریل امین اللہ کے حکم سے، اور وہاں پہ صفیں بنائی گئی. تمام انبیاء کی صفیں بنی. کوئی عام آرڈنری بندہ نہیں تھا، میرے جیسا بندہ کوئی نہیں تھا، صرف تمام نبی تھے. اور نبیوں کی صفیں بنی، ساری نبیوں کی صفیں بنی. اب دیکھ رہے ہیں کس کو امام بنائے؟ حضرت جبریل امین نے آپ کو کھڑا کر دیا، آپ کی امامت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی گئی. اب سمجھ آ گئی؟ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھانے کا مقصد یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ میں آخری امام کون تھے؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اے یہودیوں، تمہارے نبی موسیٰ، اے عیسائیوں تمہارے نبی عیسیٰ، اور اے باقی نبیوں تمہارے نبی داؤد علیہ السلام، زبور کے جن پہ نازل ہوئی. یہ سارے کے سارے کس کے پیچھے کھڑے تھے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. تو بھائی، مسجد تو ہمیشہ امام کی ہوتی ہے نا. تو امام کون تھے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسجد کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی. سمجھ آ گئی؟ امید ہے انشاءاللہ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت تھی. دیکھیں، آج اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایسا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ نے اس تمام کام کیے. اب یہاں پر من قاتل، میں آپ کو حدیث سنا رہی ہوں. من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، مسلم کی حدیث. جو شخص اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑے وہ اللہ کے راستے میں ہے. جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی سر بلندی ہے. یعنی اب اگر فلسطینی اللہ کے حکم سے، حماس اللہ کے حکم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے ساتھ اگر یہودیوں کی، کہتے ہیں نا، بخی و دھیڑ دیتے ہیں، ان بدبختوں کو کا قتل عام کرتے ہیں،
اور ان کو روئے یہاں سے اپنے پورے فلسطین سے، جو کہ اسرائیل کو بھی فلسطین ہی ہے، وہ خالی کرا لیتے ہیں، ان کو نیست اور نابود کر دیتے ہیں، تو پھر دیکھیں پھر کیا، پھر اس طرح بم تو نہیں بلاسٹنگ ہوگی، اس طرح ننے ننے بچوں کو تو نہیں مارا جائے گا، اس طرح سڑکوں پہ چلتے ہوئے گولیاں تو نہیں چلائیں گی، جو بچے کھیل رہے ہیں انہیں مارا جائے گا، ایک تحفظ، ایک سکون ہوگا، آزاد فضاؤں میں کلمہ اللہ اکبر کی آوازیں گونجیں گی انشاءاللہ۔ جہاد کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، دنیا سے فتنہ و فساد کا خاتمہ اور اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت ہے۔ اسی عظیم مقصد کے لیے مسلمان اپنی جان اور مال قربان کرے تو وہ مجاہد ہے، جبکہ قوم اور برادری پہ لڑنا مرنا تو جہالت اور عذاب ہے، صرف عذاب ہے۔ جو شخص جہاد کی سچی نیت اور تڑپ رکھے مگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے نہ جا سکے، بڑھاپا ہو گیا یا کوئی بیماری تو کیا اسے بھی اجر ملے گا؟ بے شک ایسے لوگوں کو ضرور اجر ملے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوے میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان بالمدینتی لرجالا ما سرتم سیرن ولا قطعتم وادیا الا كانوا معكم جساهم المرض، مسلم کی حدیث ہے۔ بے شک مدینے میں کچھ مرد ایسے ہیں جو اجر کے اعتبار سے تمہارے ساتھ تھے جب تم کسی راہ پہ چلتے تھے یا وادیوں سے گزرتے تھے، ان لوگوں کی بیماری نے جہاد میں آنے سے روک لیا تھا، لیکن جو تم اسٹرگل کر رہے ہو اس میں سارا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے، اتنا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ وہ گھر میں بیٹھے تڑپ رہے ہیں اپنی بیماری کو، کہ کاش کے ہم بیمار نہ ہوتے آج، کاش کے ہم کمزور نہ ہوتے، کاش کے ہم بڑھاپے پہ نہ ہوتے۔ جہاد ایک ایسا عظیم اور محبوب عمل ہے کہ جس شخص کے دل میں اس کی سچی تڑپ اور شوق پیدا ہو جائے مگر وہ کسی عذر کی وجہ سے نہ جا سکے تو وہ بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں ہوتا۔ کیا بتاؤں آپ کو، الحمدللہ رب العالمین، آج سے تقریباً جب کشمیر کی خبریں آتی تھیں اور کشمیر پہ بھی ڈرامے بھی آتے تھے، اب تو کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں آتی نا، اب تو حکومت ہماری غلام ہو گئی نا، تو تب سے یہ تڑپ ایسے ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو جس میں ان کے لیے دعائیں نہ ہوتی ہیں۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لقی اللہ بغیر اثر من الجہاد لقی اللہ وفی سلمہ۔ کیا مطلب؟ جو شخص اللہ کے حضور جہاد کے اثر کے بغیر پیش ہوا وہ ناقص حالت میں پیش ہوگا۔ اوہ ہو، جہاد کی تڑپ تو رکھیں، جو پیسہ بھیج سکتے ہیں بھیجیں، دعاؤں سے ان کو کریں، ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ نے تو ہمیں گھر بیٹھے بھی ثواب لینے کے طریقہ بتا دیے میری بہنوں۔ جس نے نہ جان دی نہ مال دیا اور نہ جان اور مال دینے کا ارادہ کیا، سن لیں حدیث بڑی سخت ہے، میں نے آپ کو کیا بتایا، من لقی اللہ بغیر اثر من الجہاد لقی اللہ وفی سلمہ۔ جو شخص اللہ کے حضور جہاد کے اثر کے بغیر پیش ہوا اور وہ ناقص حالت میں پیش ہوگا، جس نے نہ جان دی نہ مال دیا، نہ جان اور مال دینے کا ارادہ کیا، یقیناً اس کا ایمان ناقص ہے اور اسے اللہ اور اس کے دین سے زیادہ جان اور مال سے محبت ہے۔ چنانچہ ایمان کا یہ نقص قیامت کے دن اس پر ظاہر ہوگا اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ابھی بھی وقت ہے، بہت سے لوگ جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، دارالعلوم دیوبند والے بھی جا رہے ہیں، مدد لے کے جا رہے ہیں، فلق والے بھی جا رہے ہیں، کافی لوگ جا رہے ہیں، اور پاک ایڈ والے، مفتی طارق مسعود صاحب والے بھی۔ بھائی بہت زیادہ نہیں ہو سکتا، اگر بجٹ اتنا نہیں ہے تو بھائی 1000 روپے 500 روپے کچھ بھی بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جب تم ایسے صدقہ کرتے ہو نا، دل سے کرتے ہو نا، پیسے نہیں ہیں لیکن پھر بھی کسی طرح تم نکال کے دیتے ہو نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی ایسے پرورش کر، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، اور اس سے اس کے نام مال میں جمع کر دیتے ہیں۔ حضور پاک میدان جہاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لروحۃ فی سبیل اللہ اور غدوۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح کا لگا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ کے راستے میں لگا دینا جو کچھ دنیا میں ہے، مراد نیک اعمال ہے، یعنی جہاد کی ایک صبح یا ایک شام دنیا کے تمام نیک اعمال سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اس میں جان اور مال کی قربانی اور پورے دین اور اس کے ہر شعبے کی حفاظت ہے۔
آپ کو پتا ہے ایک صحابی رسول کی ذمہ داری لگائی اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ آج اب ہم سو رہے ہیں تم حفاظت کرنا. تو دو کی ذمہ داری لگائی. ایک کو کہا ایک نے کہ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں میں پہلے رات میں دے دیتا ہوں پہرا, پھر اگلی رات تم دے دینا. ان کا ٹھیک ہے. پہلی رات پہرا دینے لگے, سوچا کہ چلو میں نماز کی نیت کر لیتا ہوں. نماز کی نیت پڑھ رہے تھے, کافی رات گزر گئی, پڑھتے رہے اتنے میں کسی نے تیر مارا, دشمن نے تیر مارا, پھر دوسرا تیر لگا. جب پتا چلا, احساس ہوا کہ اب میں تیروں سے مر جاؤں گا, نماز پڑھتے رہے, جب احساس ہوا کہ اب میں تیروں سے مر نہ جاؤں کہیں, اور یہ نہ ہو کہ یہ لوگ آ کر سارے سوتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو رہے ہیں ان کو نقصان پہنچا دیں, تو نماز کی حالت میں ہی زور سے ساتھ والے آدمی کو گھسیٹا تاکہ اٹھ جائے وہ, اور پھر زخموں سے چور ہو کے گر پڑے. تو یہ دیکھیں کہ وہ اپنی جان مال کیسے لگاتے ہیں. سن لیں اب کس طریقے سے. اگر کسی نے ایک صبح ایک شام سے کم لڑائی میں حصہ لیا یا لڑائی ہی تھوڑی دیر رہی تو کیا وہ فضیلت سے محروم رہ جائے گا؟ اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی سی دیر لڑنا بھی بہت عظیم سعادت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, من قاتل فی سبیل اللہ فواق ناقتن فقد وجبت لہ الجنہ. جو شخص اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر لڑا, جتنی دیر میں دودھ نکالنے والا تھنوں کو چھوڑ کر دوبارہ پکڑتا ہے. او مثال دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کہاں کی فٹ کیا, مزہ آ گیا. جیسے اب وہ دیکھتے نا بھینس کا دودھ لیتے ہوئے تھوڑی دیر وہ نکالتا ہے, پھر چھوڑ دیتا ہے, تھوڑی دیر بعد دوبارہ اس کو پکڑتا ہے. یعنی میرے خیال میں 4 تھن ہوتے ہیں, اتنا مجھے کچھ پتا نہیں, 3 یا 4, جو ایک سے نکالا ابھی اب دیکھا کہ دودھ اتنا نہیں آ رہا, اسے چھوڑ دیا کہ دودھ اور بھر جائے, پھر دوسرے سے نکالا تو اتنی دیر. اللہ اکبر. یعنی جو شخص اللہ کے راستے میں اتنی دیر بھی لگا لے نا, تھوڑی دیر لڑا, جتنی دیر میں دودھ نکالنے والا تھنوں کو چھوڑ کر دوبارہ پکڑتا ہے, تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پہلے سنا تھا. دوسری روایت ہے کہ اتنی دیر لڑنے والے پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتے ہیں. اب ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے؟ 2 چیزیں, یا تو جنت یا تو جہنم. ٹھیک ہے نا. اب آپ کا دل میں آئے گی, آپ کہیں گے جی وہ مقام وہ والے بھی ہیں, کون سے ہیں, یہ سورت کا نام بھی ہے اس پہ, عرفات, جہاں وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہی ہوں گے, اور وہ امید یہی ہے کہ وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. تو اب آپ سوچ لیں اس بات کو کہ اگر ہمیں یہ نوید مل جاتی ہے کہ ہم نے اتنی دیر کام کیا اور ہمیں جنت مل جاتی ہے, تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ میدان جنگ میں تلواریں چلتی ہیں, اسلحے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے, ہر طرف موت ہی موت رقص کر رہی ہوتی ہے. آخر ایک مسلمان کو وہاں کیا ملتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. یقین جانا جنت تلواروں کے سائے میں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سن لیں, وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, یعنی یقین جانو جنت تلواروں کے سائے میں ہے. تلواروں کی چمک, گولیوں کی تڑاہٹ اور گولوں کی گھن گرج میں ایک بازار سجایا جاتا ہے. اس بازار میں اللہ تعالیٰ خوش قسمت مسلمانوں کو جان اور مال کو جنت کے بدلے خریدتے ہیں. سبحان اللہ, ایک مسلمان کے لیے کتنا نفع والا سودا ہے, کتنی بڑی سعادت ہے کہ مالک الملک خود اس کے خریدار بن رہے ہیں. یعنی ہماری جان کو کون خرید رہا ہے؟ اللہ. اور مال کو کون خرید رہا ہے؟ اللہ. اس کے بدلے کیا دے رہے ہیں؟ جنت. اب یہ بتائیے جان اور مال دیا کس نے ہے؟ دینے والا خود ہی خرید رہا ہے. کتنے مزے کی بات ہے. فرمایا الحمدللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان سیاحت امتی جہاد فی سبیل اللہ. بے شک میری امت کی سیاحت کہتے ہیں سفر, سیاح جی ہوتے ہیں نا, گھومنے پھرنے والے. بے شک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے. یعنی جیسے ہم گھومنے پھرنے کے لیے کاغان ناران جاتے ہیں نا, مری جاتے ہیں, اور نتھیا گلی اور پتہ نہیں کون کون سی جگہ, کوئی دبئی جا رہا ہوتا ہے, کوئی کچھ. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بے شک میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے.
جہاد میں مزے ہی مزے ہیں، اگرچہ یہ عمل ابتدا میں نفس پر شاق گزرتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے کوئی گولی آئے گی مار دیں گے، کوئی ہاتھ پیر کٹ جائے گا، پوری عمر کے لیے معذور ہو جائیں گے، مگر جہاد کی سیاحت کے دوران جو روحانی لطف ایک مجاہد کو ملتا ہے، دنیا کے خوبصورت مقامات کی سیاحت میں، سیر و تفریح میں مارے مارے پھرنے والے اس کا کیا تصور کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ مسلمانوں کا میدان جہاد پوری دنیا ہے، چنانچہ جہاد کرنے سے اس کی سیاحت بھی ہو جائے گی، یعنی جب وہ ادھر ادھر جائے گا تو ظاہر ہے سیاحت بھی کرے گا، یعنی سیرے بھی کرے گا۔ جہاد کے لیے گھوڑا پالنے کے لیے بہت سارے فضائل حدیث میں آئے ہیں، یہاں صرف دو روایات، من محتبسہ فرسن فی سبیل اللہ ایمانا باللہ و تصدیقا بوعدہ فإن شبعہ وریاہ وروسہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس شخص نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں گھوڑا باندھا تو اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کی لید، اس کا پیشاب سب قیامت کے دن اس کے میزان حسنات میں، اس کی نیکیوں میں تلے گا۔ جس شخص نے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں گھوڑا باندھا، یعنی گھوڑے کو خود پالا، اس کو خوب چارے کا انتظام کیا، اور اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کی لید اور پیشاب سب قیامت کے دن اس کے میزان حسنات میں، نیکیوں میں تلے گا، یعنی اسے ان چیزوں کا بھی اجر ملے گا۔ غور کیجئے، جب گھوڑے کے کھانے پینے اور پیشاب کی یہ حالت ہے، وہ گھوڑا جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جہاد کروں گا، اس کا اجر ہے۔ ورنہ آپ یہ کہیں جی میں ریس کو اس پارک میں جا کے ریس پر گھوڑے لگاؤں گا اور پیسے کما کے لاؤں گا، یہ وہ گھوڑے کا نہیں کام ہے۔ جب گھوڑے کے کھانے پینے اور پیشاب کی یہ حالت ہے تو خود مجاہد کے کھانے پینے اور سونے جاگنے کی کیا فضیلت ہوگی۔ اسے جہاد کی فضیلت اور ضرورت کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ناپاک لید بھی اس عمل میں، گھوڑے کا پخانا بھی اس عمل کی وجہ سے نیکیوں میں تولا جا رہا ہے۔ امید ہے کہ یہیں تک اب رہنے دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی یہ جاری ساری ہے۔ دیکھیے یہ 2-3 دفعہ 4 دفعہ ایک مہینے میں ختم ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، امید ہے، اور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سی نالج بھی مل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا۔ سریہ کسے کہتے ہیں؟ جو جس میں جنگ میں آپ خود نہ شریک ہوں بلکہ آپ نا اس جنگ میں تیاری کروا کے بھیج دیں۔ اب یہ سریہ جان کے بتا رہی ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ سریہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم ٹیبل بتا کر بھیجا کہ بھائی یہاں سے جاؤ گے تو اتنے دن لگیں گے، وہاں جاؤ گے اس کو مارو گے، لڑائی لڑو گے اتنے دن لگیں گے، اور اس کے بعد اتنے دن کے بعد تم واپس اپنے کہاں آ جاؤ گے، اپنے گھر واپس آ جاؤ گے، یعنی اپنے وطن واپس آ جاؤ گے۔ ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تمام کے تمام اسکیجول بنا کے، طریقہ بنا کے، ٹائم ٹیبل بنا کے، شیڈیول بنا کے صحابہ کو دے دیا۔ اب صحابہ کا کیا حال ہوا کہ بیچارے پہنچ نہیں سکے وقت پہ۔ اب صحابہ کے کیا کہتے ہیں اس کا مذاق اڑنا شروع کیا، یعنی کفار مکہ جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ دیکھا آپ نے بتا کر بھیجا، اور آپ کے جو صحابہ ہیں انہوں نے تو آپ کا کہنا نہیں مانا، اور یہ وہ آپ نے کہا تھا اس دن آ جانا اور وہ نہیں ہے، اور یہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھی کرنے لگے۔ جو بھی منافقین تھے یا یہودی تھے یا جو بھی اس وقت تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، تو انہوں نے آپ کا دل خراب کیا، یعنی آپ کا دل تھوڑا کیا، اور آپ کیا ہوئے، آپ رنجیدہ ہو گئے، آپ کا دل اداس ہوا، اور آپ کچھ پریشان سے رہنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں پریشان ہوتے، اور قسم کیا کھائی؟ اللہ نے صحابہ کی قسمیں نہیں کھا رہے، کچھ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے جو جہاد میں گھوڑے ہیں نا، میں ان کی قسم کھاتا ہوں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا۔ وہ جو دوڑتے ہیں گھوڑے، جو گھوڑے جن پر بیٹھ کر اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے یہ لوگ گئے تھے نا جہاد کرنے کے لیے، میں ان گھوڑوں کی قسم کھاتا ہوں، یہ گھوڑے جہاں ان کو بڑھاؤ وہاں جاتے ہیں، شب خون مارتے ہیں، اول دستے میں جاؤ تو اول دستے میں جاتے ہیں،
پیچھے نہیں اٹھتے. تم ان گھوڑوں کو صرف چارہ اور دانے ڈالتے ہو. یہ تمہارے کتنے وفادار ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گھوڑے کی قسم کھا کے فرمایا کہ یہ جب ان کے ہنہنانے کی قسم، ان گھوڑوں کے بھاگنے کی قسم، ان کے گھوڑوں کے بھاگنے سے جو مٹی اڑتی ہے، مٹی کا ڈلہ وغیرہ اور وہ پھٹتا ہے، اس میں سے ایک دھواں سا نکلتا ہے، اس کی بھی قسم. فوسطنا بہی جمع. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سے میں ان کو کنک اور دانے ڈالتے ہو، یہ تمہارے اتنا فرما بردار ہیں. اور ان الانسان لربہ لقنوط. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کتنی کتنی نعمتیں دیتا ہے اور کتنا ناشکرہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں تو ان گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہوں. تو صحابہ کا کیا معیار ہوگا اور کیا ان کا درجہ ہوگا، انشاءاللہ اگلی دفعہ اس کو پورا ڈیٹیل سے بیان کروں گی انشاءاللہ. کیونکہ اب وقت یہی کہہ رہا ہے کہ اس وقت ختم ہونے، یعنی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دینا چاہیے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وجل موت في بلد رسولك. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کا درگزر فرمائیے. اے اللہ پاک، اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. جزا اللہ تعالی عنا محمد معه وآلہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائیے، اور عذاب قبر سے، ہماری عذاب قبر سے اور عذاب نار سے اللہ تعالیٰ ہماری تمام نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو بچا لیجیے. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اے اللہ پاک، یہود ہنود نصارہ مجوسی صابین کو غارت فرما دیجیے، غداران پاکستان کو، دشمنان اسلام کو، یا اللہ پاک اللہ تبارک تعالیٰ غارت فرما دیجیے، غارت فرما دیجیے، غارت فرما دیجیے. یہود ہنود نصارہ کو اللہم اغفناہ بما شئت، اللہم اغفناہ بما شئت، اللہم اغفناہ بما شئت. اللہم انا نجلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دانت جو احد میں شہید ہوئے تھے ان کا واسطہ. اے اللہ پاک، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا سیدنا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ، جن کو 7 جگہ سے مسئلہ کیا تھا، اے اللہ ان کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارے مجاہدین اسلام حماس کی مدد فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرمائیے. اللہ آج پھر 6-7 دنوں بعد جنگ بندی کے بعد پھر پہلی صبح میں اتنے انہوں نے یا اللہ بمباری کی، اللہ ان کو غارت کر دے. اے اللہ یہود ہنود نصارہ کو غارت کر دے. یا اللہ پاک نیتن یاہو کو، یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو اور ان کے تمام معاونین کو غارت کر دے، غارت کر دے، غارت کر دے. ان کی اللہ معاشیت کو غارت کر دے. اللہ پاک ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فانصرنا المجاہدین فی کل مقام، فی فلسطین، فی بوسنیا، فی چیچنیا، فی صومالیہ، فی پاکستان، فی عراق، فی افغانستان، فی کشمیر، فی فلسطین، فی فلسطین، فی فلسطین، فی فلسطین، فی سیریا. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرما دے. اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھ. یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے، حماس کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ مسلمان جہاں کہیں ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہم سب پہ رحم فرما دیجیے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجیے، ہماری اولادوں کو اللہ مومن بنا دیجیے. اللہ ہماری اولادوں کو محافظ ناموس رسالت بنا دیجیے. ہماری آنکھوں کی سامنے
پوری زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ دم قیامت ہماری اولادوں کو ایسا نیک بنا دے، مومن بنا دے، ہماری ان سے آنکھیں ٹھنڈی کر دے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری اولادوں میں، ہماری نسلوں میں، ہم سمیت کوئی ایک بھی ایسا نہ سلسلے کی کوئی ایسی کڑی نہ ہو، کوئی ایسی لڑی نہ ہو، کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو کہ جہنم میں جائے اور جہنم کا آگ کا مزہ چکے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو جہنم سے بچانا، شیطان سے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا، ہر بیماری، ہر بلا، ہر وبا سے، ہر قسم کی موذی امراض سے، ہر ایکسیڈنٹ سے اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرمانا۔ یا اللہ رزق کی تنگی سے، یا اللہ پاک عزت کی کمی سے بچانا، یا اللہ پاک اپنے حبیب کی ذلت سے بچانا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں جہاں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں ان سب کی اور میری ابھی بچیوں کے لیے اللہ پاک جو بچیاں اس وقت نکاح کے قابل ہو گئی ہیں ان کے لیے نیک رشتے عطا فرما دیجئے، نیک در اور نیک گھر کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک تمام بچیوں کے لیے بہترین زوج عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ کے لیے، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، یا اللہ آمنہ، امبر، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، زینب اور منتہا کی شادی بہترین اور اچھی جگہ پہ جلد فرما دیجئے۔ اللہ ماں باپ کے سامنے ان کو اپنے گھروں میں بسنا نصیب فرما دیجئے، اور جو بچیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو ہمیشہ اپنے گھر میں شاد آباد اور اللہ پاک سہاگن رکھیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، جتنی بہنیں ہاتھ اٹھائی ہوئی ہیں ان کے گھر والوں کو، ان کو یا اللہ پاک تمام علماء اسلام، علماء پاکستان، علماء ہند، اللہ پاک مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، اور اللہ پاک اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب کو، طلحہ کو، اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ، اہلیہ حسین، ان کے والد صاحب، ان کی بہنیں، اور شازیہ، عیشہ، معظم، جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، یا اللہ نرگس باجی اور ان کے تمام فیملی کو اور ان سب کو ایمان کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اہلیہ اعظم شناز، اہلیہ عاشق اور مفتی ضیاء الدین صاحب اور عامر کو اپنا بہترین بابرکت گھر عطا فرما دیجئے۔ سحر، عائشہ، فریال کی مشکلیں ہمیشہ کے لیے دور کر دیجئے، ان کے لیے دنیا میں بھی جنت عطا فرمائیے، ان کو آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے۔ یا اللہ احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو بہترین نوکری عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنہ کو اور فاطمہ کو، عیشہ کو، عبداللہ کو، اور جتنی بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان سب کے بچوں کو، ان سب کے شوہروں کو اے اللہ پاک دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے۔ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر رنم، اہلیہ محسن، ماریا، انس، اور اللہ سنبل اور اہلیہ عمران کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اس سال ہم سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، اور یہود دھنو نصارہ سے اور دشمنان اسلام سے ان کو بچا لیجئے۔ اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، تمام حکمرانوں کو حیا اور شرم عطا فرما دیجئے، اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے کی قوت عطا فرما دیجئے، ان میں ایکا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دیجئے۔ یا اللہ سن لیجئے کسی ایک کی تو دعا کو سن لیجئے۔ اللہ 2 مہینے ہو گئے، راتوں کی نیند اڑی ہوئی ہے، اور جو حالت ہے دل کی، یا اللہ تجھے تو بہتر پتہ ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دے، پاکستان کو اسلامی معاشی معاشرتی ترقی عطا فرما دیجئے، سماجی ترقی عطا فرما دیجئے۔ پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا فرما دیجئے۔ پاکستانیوں پر اور تمام مسلمانوں پر ایمان کی ہدایت کی نعمت کے ساتھ ہر نعمت کو جاری اور ساری فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال کے ساتھ ملیں گے پیر والے دن، سب نے تیاری کر کے آنی ہے اور وقت پہ آنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔